یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ اعلیٰ سطح پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان یوکرین کی بحالی اور معاشی تعاون پر سہ فریقی فارمیٹ میں بات چیت ہوئی ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ اب روس کی جانب سے امریکی ٹیم کو واضح جواب ملنا چاہیے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ روس پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے کیونکہ وہ سرد موسم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کی پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ، گورنر کے دفتر اور کئی سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر نے ایران کو ایک بار پھر وارننگ دے دی ہے۔ کہا مظاہرین کے خلاف کارروائی کی صورت میں سخت جواب دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران خبردار کیا کہ مظاہرین کو نشانہ بنایا تو ایران کو بھرپور جواب دیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کو واضح طور پر بتا دیا لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شام کے شہر حلب میں فوج اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جھڑپیں۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر اشفیہ، شیخ مقصود، بنی زید، السریان، الحلوق اور المیدان سمیت متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ نقل و حرکت پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی۔ شامی وزارت داخلہ کے مطابق ایس ٹی ایف سے وابستہ گروہوں کے انخلا کے بعد حکومتی فورسز نے اشرفیہ میں تعیناتی شروع کر دی ہے۔ جھڑپوں کے باعث اشرفیہ اور شیخ مقصود سے 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 3 روزہ لڑائی میں 22 افراد جاں بحق اور 173 زخمی ہو چکے ہیں۔ فریقین نے ایک دوسرے پر شہری علاقوں میں گولہ باری کے الزامات عائد کیے ہیں۔ وینزویلا میں فوجی اقدامات کے خلاف قرارداد امریکی سینٹ میں بحث کے لیے منظور کر لی گئی۔ صدر ٹرمپ کو وینزویلا میں مزید فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہوگی۔ قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ پڑے۔ ایک ریپبلک سینیٹر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ٹرمپ کی سینٹ میں قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ریپبلکن اراکین پر تنقید۔ کہا قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں کو دوبارہ منتخب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اقدام امریکی دفاع اور قومی سلامتی کو کمزور کرتا ہے اور صدر کے بطور کمانڈر ان چیف اختیارات میں مداخلت ہے۔ ٹرمپ نے وار پاورز ایکٹ کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی چیئرمین آرمڈ سروسز کمیٹی مائک روجر سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ مفادات کے حوالے سے ادارہ جاتی مکالمہ جلد شروع کرنے پر اتفاق۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ 2025 پاک امریکہ تعلقات کے لیے کامیاب رہا اور 2026 میں تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا۔ انہوں نے بھارت کے جارحانہ رویے کو علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا اور کہا کہ جوہری صلاحیت کی حامل 2 ریاستوں میں جدید ٹیکنالوجی اور براہموس میزائل جیسے ہتھیاروں کا استعمال تشویشناک ہے۔ سفیر نے مسئلہ کشمیر کو حل طلب نقطہ قرار دیتے ہوئے پائیدار علاقائی امن کے لیے امریکہ کی مسلسل شمولیت پر زور دیا۔ انہوں نے دہشت گردی سے متعلق کہا کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے جڑے ہیں اور وہاں چھوڑا گیا جدید اسلحہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔